أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا وأنتم الطلقاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز رفقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر ایک ساتھ جمع اور اکٹھا کیا، کیونکہ یہ دن ایک ہفتے کی تہوار کے دن سے جانا جاتا ہے۔ محترم سامعین، آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں انسانوں کے بارے میں سنا ہوگا، اور دنیا پر ظاہر ہونے والے، دنیا میں آنے والے لاکھوں اربوں کھربوں انسانوں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن ان سب کے نزدیک احسان اور انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ پھول کے بدلے پھول پیش کیے جائیں، لیکن کانٹوں کے بدلے پھول پیش کرنے والی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ گالیوں کے بدلے نیک کلمات، بد دعاؤں کے بدلے دعائیں، ظلم کے بدلے احسان، کانٹوں کے بدلے پھول۔ یہ سیرت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے نہ صرف اس کا حکم دیا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ یہ تاریخ کے وہ حقائق ہیں جن کا اعتراف اسلام دشمن طاقتوں کو بھی ہے۔ چنانچہ ایک انگریز مؤخر وہ بولنے پر مجبور ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب و ادیان اور مکاتب فکر کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد، ارسطو کے منطق و فلسفہ کو پڑھنے کے بعد، موسیٰ و عیسیٰ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد، سکندر کے فتوحات عالم کے کارنامے پڑھنے کے بعد، قیس و کسریٰ کی عظمت اور شان و شوکت کو پڑھنے کے بعد، گوتم بدھ اور مہاویر کے نصائح پڑھنے کے بعد، غرض کے دنیا کے ہر ایک عظیم شخصیت کی زندگی اور اس کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد، جب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دنیا میں اگر کوئی شخصیت سب سے عظیم ہے، سب سے لائق ہے، سب سے معتبر ہے، سب سے اچھا ہے، تو کون ہے؟ تو کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جس کا اعتراف اسلام دشمن کو طاقت ہے وہ بھی کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف قرآن نے آپ کے بارے میں یہ گواہی دیا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو چنانچہ یہ سیرت کا آج ٹاپک رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہاں پر بولنے کا مقصد کیا ہے؟ اس پر بھی ہم آگے غور کریں گے۔ محترم سامعین، ذرا تصور کیجئے کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ
کعبہ کے سائے میں تشریف فرما ہے اور سامنے قریش مکہ جمع ہے۔ ان میں وہ بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا تھا، ان میں وہ بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کے وجھڑیاں ڈالی تھی، ان میں وہ بھی تھا جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے تھے، ان میں وہ بھی تھے جن لوگوں نے نعوذ باللہ آپ کے قتل کی سازش رچی تھی، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی جوتیوں کو خون سے لہو لہان اور خون سے بھر دیا تھا، ان میں وہ بھی تھا جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام کو طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے، ان پر ظلم کو طرح طرح کے ان پر انبار لگا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے قریش تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو ان لوگوں نے بھی بہت سنجیدگی سے جواب دیا خیر اخ وابن اخ کریم، اگر آپ چاہتے تو اس وقت آپ ان سے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لے لیتے، لیکن آپ نے رحمت و انسانیت نوازی کی والا مثال پیش کی کہ تاریخ کے نظروں نے کبھی اس جیسا نظارہ نہ دیکھا تھا اور نہ دیکھے گا۔ یہ نظارہ آپ نے پیش کیا اس طریقے سے، دشمن سامنے ہے لیکن آپ نے ہمدردی سے پیش آیا، دشمن سامنے ہے، منافق سامنے بیٹھا ہے، لیکن آپ نے وہ انسانیت نوازی کی جو مثال پیش کی وہ آج تک کبھی کوئی نہیں کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مکہ کے پہاڑیوں سے کہہ دو کہ تمہارے اندر خون کی نالیاں نہیں بہائی جائیں گے، آپ نے فرمایا جاؤ مکہ کے وادیوں سے کہہ دو کہ تمہارے اندر خون کی ندیاں نہیں بہائی جائیں گی، آپ نے فرمایا جاؤ مکہ کے بچوں سے کہہ دو کہ تمہیں یتیم نہیں کیا جائے گا، آپ نے فرمایا جاؤ مکہ کی عورتوں سے کہہ دو تمہیں بیوہ نہیں کیا جائے گا، آپ نے فرمایا جاؤ مکے کے بوڑھے ماں باپ سے کہہ دو کہ تمہیں بے سہارا و لاچار نہیں کیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، ہاں جاؤ آج سب کے سب آزاد ہو۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، جس ہمدردی سے اس انسانیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل مدت میں 23 سال 23 اتنے عرص میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو پیغام دے کر گیا اس میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جس طریقے سے آپ نے گویا کہ حکومت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد جنگیں لڑیں گے، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بدر، کوئی بھی جنگ ہو، لیکن جس طریقے سے جس دماغ سے اس ہمدردی سے جنگیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اس کو قتل نہیں